الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أردنا أن نهلك القرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدمیرا۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ، گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے اللہ رب العالمین کی توفیق کے نتیجے میں چند وہ اسباب ذکر کیے گئے تھے جن اسباب کی بنیاد پر اللہ رب العالمین دنیا میں بسنے والے لوگوں اور بالخصوص مسلمانوں کو اپنے عذاب میں گرفتار فرماتا ہے۔ فحش کاری، ناپ تول میں کمی، ظلم و جور اور اس انداز کی بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے ذکر کی گئی تھیں کہ یہ اسباب جو غیروں میں نہیں بلکہ غیروں سے کہیں زیادہ ہمارے درمیان موجود ہیں، ہم قرآن و سنت کی مخالفت کر کے دنیا کے اندر اللہ رب العالمین اور دین اسلام کی نظر میں ظالم قرار پائے ہیں، جس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے ہم کو مختلف مصائب اور مختلف مشکلات میں گرفتار کر کے ہم کو ذلیل و خوار کر دیا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کی جانب رجوع کریں اور بالخصوص مصائب کے ایام میں وباؤں کی جو شکل اختیار کر کے ہمارے اوپر جو عذاب مسلط کیے گئے ہیں، ان چیزوں سے اگر ہم کو نجات چاہیے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کی جانب لوٹیں، قرآن و سنت کی پیروی کریں، دنوں رات کے تمام اعمال، تمام کی تمام حرکات و سکنات، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، کھانا پینا، لین دین کرنا، چلنا پھرنا، نمازیں ادا کرنا، سنت و نوافل کو ادا کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، تمام کی تمام چیزوں میں ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کریں، اس کے مطابق زندگی گزاریں، دین کو، سنت رسول کو بدعات کے نام پر تبدیل نہ کیا جائے۔ اللہ رب العالمین کے حقوق اور اس میں سب سے بنیادی حق توحید رب العالمین کو شرکیات سے تبدیل کر کے دین کا نام نہ دیا جائے۔ اللہ رب العالمین کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں، اس کے اسماء و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ یہ ساری کی ساری ذمہ داریاں ہماری بنیادی ذمہ داریاں ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ہم کو اسی مقصد کی تکمیل کے لیے پیدا فرمایا۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں کو اور جناتوں کو محض اس وجہ سے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف اور صرف میری عبادت کریں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ مفسرین کہتے ہیں یہاں یعبدون سے یوحدون مراد ہے، یعنی صرف اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کیا جائے۔ جب سانسیں لینے کی توفیق تنہا اللہ رب العالمین دیتا ہے، صاف و شفاف پانی کا انتظام صرف اور صرف اللہ رب العالمین فرماتا ہے، کھانے پینے کا انتظام، چلنے پھرنے کی توفیق، نرم و گداز بستر، اس پر آرام کی نیندیں، گھروں کے اندر آرام کے ساتھ زندگی گزارنا، شادی بیاہ کرنا، بچے پیدا ہونا، بچوں کے ساتھ کھیلنا کودنا، اللہ کی ساری نعمتیں جن سے ہم 24 گھنٹے کے تمام مراحل میں بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ نعمتیں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عطا کردہ ہیں۔
اس کا کوئی شریک نہیں۔ اگر وہ زندگی کی روشنی کو اور رمق کو ختم کر دے، زندگی کے آثار کو ختم کر دے، تو دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کا کوئی ڈاکٹر، دنیا کا کوئی نظام انسان کی زندگی کو صرف ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں بڑھا سکتا۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو نعمتیں عطا فرمائی، ہم اس کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں، دین اسلام سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بغاوت کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں کبھی وبائی امراض، کبھی پتھروں کی بارش، کبھی سونامی اور سیلاب، کبھی ڈبا دینے کا عذاب، کبھی تیز آوازوں کے ذریعے ہم کو تباہ و برباد کرنے کا عذاب، اور نہ جانے کون کون سی شکلیں ہم کو آ کر کے دبوچ لیتی ہیں، ہم ذلت و خاری کو اختیار کر لیتے ہیں، لیکن ہم بلانے کے باوجود، بلکنے کے باوجود، دعائیں کرنے کے باوجود، اللہ رب العالمین کی جانب گڑ گڑانے کے باوجود آرام و سکون نہیں پاتے۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ہم نے کچھ چیزوں میں تو دین کو اختیار کر لیا، لیکن اکثر چیزوں میں ہم نے دین اسلام سے بیزاری اور بغاوت کی زندگی اختیار کی ہے۔ اس سے ہم کو توبہ کرنی ہوگی۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح انداز کی زندگی گزاریں۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے 5 اسباب کا تذکرہ کیا گیا تھا، جن کی بنیادوں پر، جن اسباب کے پائے جانے کے نتیجے میں اللہ رب العالمین ہم کو مختلف انداز کے عذاب میں گھیر لیتا ہے، جن میں سے ایک چیز تھی کہ انسان اگر فحش کاری، بے حیائی اور زناکاری اور اس انداز کی چیزوں کو، بدکاریوں کو اختیار کرتا ہے، تو ایسی صورت میں اگر اس نے اس کو ظاہر کر کے اعلان دنیا کے اندر عام کیا، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین مختلف بیماریوں اور وبائی امراض کے ذریعے انسانیت کو تباہ کر دیتا ہے۔ اور آج کے دور میں کرونا وائرس نے جس انداز سے ہماری زندگی کو تباہ و برباد کر رکھا ہے، وہ ایک حقیقت ہے کہ ہم نے اللہ رب العالمین کے دین سے بغاوت کی، بے حیائی کو اختیار کیا، جس کے نتیجے میں اس وبا کا سامنا کر کے ہم تمام کے تمام لوگ، صرف مسلمان نہیں، صرف غیر مسلم نہیں، یہاں تک کہ وہ تمام کی تمام اقوام جن کو دین اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے کوئی واسطہ تھا ہی نہیں، وہ بھی اور مسلمان بھی، سارے کے سارے لوگ اس وبا کی چپیٹ میں آ کر کے خوف و ہراس کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ایسی صورتحال میں ہم بحیثیت مسلمان کے اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں اور اللہ رب العالمین کے دین کی جانب رجوع کریں، اور غیروں کو بھی بتائیں کہ دنیا کے اندر بے حیائی اگر عام ہوگی تو دنیا تباہ ہوگی، دنیا کے اندر خیر نہیں آئے گی۔ آپ دیکھیں بے حیائی کو عام کرنے کا آج کے دور میں کون کون سا طریقہ اختیار نہیں کیا گیا۔ سوشل میڈیا ہے، ٹیلی ویژن ہے، نیوز چینل جن کی ذمہ داری خبروں کو پہنچانا ہے، وہ بھی ایڈورٹائزمنٹ کے نام پر اور مختلف انداز کی بے حیائی کو عام کرنے کے مختلف وسائل اختیار کر کے اپنے مقاصد سے بھٹکتے اور جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ بے حیائی اور یہ بے راہ روی، یہ اللہ کے دین اور دین فطرت سے بغاوت اور اس سے براءت کا اعلان کرنا، اس نے ہم کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو پہلا بنیادی سبب فحش کاری اور بدکاری کو اختیار کرنا تھا، جس کے نتیجے میں ہمارے اوپر وبائیں اور مختلف بیماریاں مسلط کر دی جاتی ہیں۔ اسی طرح سے ناپ تول میں کمی کرنا، بے ایمانی کرنا، سود کھانا، حرام خوری کرنا، اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین ہمارے اوپر ظالم حکام کو، ظالم بادشاہوں کو، ظالم وزراء کو مسلط کر دیتا ہے، اور اس کے بعد وہ ہم کو تباہ و برباد کرتے ہیں۔ ہمارے اوپر قحط سالی آتی ہے، کھانے پینے کی تنگی ہوتی ہے، سخت تکلیفوں میں ہم کو مبتلا کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک چیز تھی کہ زکوٰۃ کو روک لینا، غریبوں کے حق کو روک لینا، اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین بارش کو روک لیتا ہے، اور اگر جانور نہ ہوتے تو ہم سوکھے اور بارش کو روکنے کے نتیجے میں بھوک اور پیاس کے نتیجے میں تباہ و برباد ہو جاتے۔ اسی طریقے سے
ایک سبب بتایا گیا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کے عہد پیمان کو توڑ دینا، توحید کے ساتھ نافرمانی کرنا، توحید کے خلاف بغاوت کرنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے بجائے ائمہ کرام کی پیروی اور تقلید اور بدعات کو انجام دے کر کے سنت رسول کو نظر انداز کرنا، اس کے نتیجے میں بھی اللہ رب العالمین ہمارے اوپر اجنبی دشمنوں کو مسلط کر کے ہم کو تباہ و برباد کرتا ہے۔ اور آخری سبب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرتے ہوئے فرمایا، اور جب مسلمانوں کے ائمہ، مسلمانوں کے علماء اللہ رب العالمین کی کتاب اور اللہ رب العالمین کے نازل کردہ دین یعنی سنت رسول سے بغاوت کر کے اپنی مرضی سے فیصلے کرتے ہیں، قرآن و سنت کو نظر انداز کرتے ہیں، بدعات کے مطابق فیصلے کیے جاتے ہیں، اقوال کے مطابق فتوے دیے جاتے ہیں، قرآن و سنت کو نظر انداز کیا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین ہمارے درمیان آپسی اختلافات ڈال کر کے ہم کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ یہ 5 چیزیں آپ کے سامنے ذکر کی گئی تھی جو گزشتہ خطبہ جمعہ میں وضاحت کے ساتھ بیان کی گئی، اور یہ 5 ایسے جرائم ہیں جو مسلمانوں کی زندگی میں، مسلم معاشرے میں کثرت کے ساتھ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان سے توبہ کریں، ہمارے علماء اس سے رجوع کر کے قرآن و سنت کی جانب لوٹیں، ہمارے عوام ان چیزوں سے توبہ کر کے قرآن و سنت کی پیروی کریں، تبھی وہ ان عذابوں سے، ان وباؤں سے، ان مصیبتوں سے نجات پا پائیں گے۔ اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید عذاب کے اسباب کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، اسی خطبہ جمعہ کا دوسرا جز یا دوسرا حصہ سمجھنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فی هذه الامة خسف ومسخ وقذف فقال رجل من المسلمین یا رسول اللہ ومتى ذلك۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت میں یعنی امت مسلمہ میں جو عذاب بھیجے جائیں گے ان میں سے ایک عذاب یہ ہوگا کہ امت کو دھسا دیا جائے گا، زمین پھٹے گی، لوگ اس میں دھس جائیں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے، وہ مسخن اور ان کے چہرے تبدیل کر دیے جائیں گے۔ جو بنو اسرائیل پر، یہودیوں پر ان کو بندر اور اسی طرح سے ذلیل قسم کے بندر بنا کر کے ان کو عذاب دیا گیا، دین سے بغاوت کے نتیجے میں، توحید سے بغاوت کے نتیجے میں، فطرت سے بغاوت کے نتیجے میں، بے حیائی کو اپنانے کے نتیجے میں ان کو جو عذاب دیا گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس امت میں بھی چہروں کو بگاڑ دینے کا عذاب نازل کیا جائے گا، چہرے مسخ کر دیے جائیں گے، وقذف اور پتھروں سے ان کے اوپر عذاب نازل کیے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے کسی صحابی رسول نے سوال کیا، وَمَتَى ذَلِكَ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سخت عذاب، اس انداز سے ہم تباہ و برباد کیے جائیں گے، ذرا بتا دیجئے کہ یہ کب واقع ہوگا، کون سے اسباب ہوں گے، کس وجہ سے ایسا کیا جائے گا، اللہ رب العالمین کا غضب اتنی شدت کون سی بنیادوں پر اختیار کر جائے گا کہ ہم کو دھسا دیا جائے گا، ہمارے چہرے بگاڑ دیے جائیں گے، ہم پر پتھروں کی بارش کی جائے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اذا ظہرت القینات، کہ جب ناچنے اور گانے والی عورتیں عام طریقے سے ناچیں اور گانیں گی، آپ دیکھیں اپنے گھرانوں کا، اپنے خاندانوں کا جائزہ لیں، سوشل میڈیا نے ہمارے دودھ پیتے بچوں اور کھڑے ہونے والے بچوں اور بچیوں کو ناچنے گانے والا بنا دیا ہے۔ آج ان کے یہاں تلاوت کلام پاک اور قرآن مجید کی آیات اور احادیث رسول کو پڑھنے کی صلاحیت نہیں ہے، وہ نہیں جانتے کہ ان کا بوڑھا باپ یا دادا مر جائے تو صلاۃ جنازہ کیسے ادا کی جائے گی، ان کو خبر نہیں ہے کہ مساجد کے حقوق کیا ہیں، وہ نہیں جانتے کہ تلاوت کلام پاک کے آداب کیا ہیں، ان کو خبر نہیں ہے کہ صحابہ کرام کی عظمت کیا ہے، وہ نہیں جانتے کہ کلمہ تکبیر اور کلمہ توحید کا معنی اور مفہوم کیا ہے، ان کو یہ بھی خبر نہیں ہے کہ 5 ٹائم کی اذانیں جو ہمارے کانوں میں پڑتی ہیں ان اذانوں میں کیا پیغام دیا جاتا ہے اور اس کے تقاضے کیا ہیں۔ جب بچوں کی تربیت ناچنے اور گانے والوں کے ذریعے سے کی جائے گی
تو ایسی صورت میں ہمارے چہرے بگاڑ دیے جائیں گے. یہ سارے کی ساری عذاب کی شکلیں ہمارے لیے حلال کر دی جائیں گی. اور اس کے بعد فرمایا یہی اتنا نہیں، وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، اور شراب عام طریقے سے پی جانے لگے گی. شراب کی مختلف شکلیں آج کے دور میں ہم دکانوں میں آرام کے ساتھ خرید سکتے ہیں. ہم میں سے کتنے ایسے افراد ہیں جو ان کا استعمال کرتے ہیں، تمباکو ہو، نشہ آور چیزیں ہوں، جو شراب اور زیادہ نشہ کرنے والی چیزوں کی ابتدائی شکلیں ہیں. ان ساری کی ساری چیزوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا. آپ اپنی گریبان میں جھانکیں کہ ہم میں سے کتنے ایسے افراد ہیں جو بیڑی سگریٹ کا سیون کر کے، اس کی عادتیں بنا کر کے اپنی زندگی میں کئی لاکھ روپے جلا کر کے ضائع کر دیتے ہیں. وہ پیسہ جو اللہ رب العالمین کی نعمت ہے، اس کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا. وہ بچوں کی تربیت پر، اسلام کی نشو و اشاعت پر، مساجد کی تعمیر پر، مدارس کی ترقی پر، اسلامی تعلیمات کو پھیلانے کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے. لیکن اس کو ہم نشہ کرنے اور یہاں تک کہ شراب پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور ایک کباڑی کا بیان ہے، بذات خود میں نے سنا کہ عید کی رات جب ہوتی ہے، رمضان تو گزر جاتا ہے لیکن چاند رات جب ہوتی ہے تو عید کے دوسرے تیسرے دن شراب کی جتنی بوتلیں مسلم محلے سے اٹھائی جاتی ہیں اتنی غیر مسلم محلوں میں نہیں ملتی. یہ تجارت کے ذریعے ہیں، مسلمانوں کو گمراہ کرنے کا طریقہ ہے. اور مسلمان جانتا ہے کہ اس شراب کو پینے کا عادی بننے کے بعد انسان جنت سے محروم کر دیا جاتا ہے، اس کے باوجود ان چیزوں کا استعمال وہ کرتا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ناچ گانے کے آلات، ناچ گانے کے وسائل اور ناچنے اور گانے والے اور والیاں جب یہ عام ہو جائیں اور شراب پینا عام ہو جائے تو ایسی صورت میں ہمارے اوپر اس انداز کے عذاب نازل کیے جاتے ہیں. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسخ یعنی چہروں کو بگاڑ دینا، یہ دو طرح کے لوگوں میں مزید نازل ہوگا. اور یہ چیز قرآن و سنت سے ثابت ہے. ایک تو وہ علماء سوء جو قرآن و سنت سے ہٹ کر کے بدعات کی تعلیم دیتے ہیں اور دین کا چہرہ بگاڑتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ان کے چہروں کو بگاڑ دیتا ہے. آج آپ مفتیان کرام کا جائزہ لے لیں، علماء کرام کا جائزہ لے لیں، مختلف انداز کی مساجد اور مساجد کے ممبروں کا جائزہ لے لیں جہاں سے قرآن و سنت اور قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند ہونی چاہیے تھیں، وہاں سے بدعات و خرافات کی تعلیمات دی جاتی ہیں. تو علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ علماء سوء جو دین کو بگاڑتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے چہروں کو پلٹ دے گا اور ان کے چہروں کو بگاڑ دے گا. اسی طریقے سے وہ لوگ جو اعلانیہ گناہوں اور محارم کا ارتکاب کرتے ہیں، ان کو بھی اللہ رب العالمین دنیا کے اندر ان کے چہروں کو بگاڑ کر کے عذاب دیتا ہے، جس کی واضح مثالیں ہم باروں میں اور اسی طرح سے ناچنے گانے کی محفلوں کے اندر دیکھ سکتے ہیں. اگر میک اپ نہ کیا جائے تو ایسی صورت میں ان لوگوں کے چہرے دیکھ کر کے انسان کو گھن محسوس ہوگی. یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے. تو فرمایا اگر ان کو دنیا کے اندر چہروں کے بگاڑ کے عذاب سے کسی طرح سے بچنا مل گیا اور وہ بچ لے گئے تو ایسی صورت میں ان کو قبر میں یا آخرت میں یقیناً یہ عذاب دیا جائے گا اور اس کا سامنا ان کو کرنا پڑے گا. اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم اور ظلم کے تمام اسباب کو دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کے عذاب کے نزول کا سبب قرار دیا. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا. سورہ کہف کی آیت نمبر 59 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ وہ بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ان کے مظالم کی وجہ سے غارت کر دیا، تباہ و برباد کر دیا، اور ان کی تباہی کی بھی ہم نے ایک میعاد مقرر کر رکھی ہے. یہ مظالم کی وجہ سے ان بستیوں کے بارے میں بتایا گیا ہے جن بستیوں پر ماضی میں اللہ رب العالمین نے عذاب مسلط کیا. گزشتہ خطبہ جمعہ میں
ان کی چند مثالیں قرآنی آیات کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورہ ہود میں آیت نمبر 102 میں ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اسی طریقے سے تمہارے رب کی پکڑ ہوتی ہے، جب کسی بستی کو اور گاؤں کو پکڑ لیتا ہے، وہ گاؤں اور گاؤں والے ظلم و جور کرنے کے عادی ہوتے ہیں، تو اس کی پکڑ بڑی دردناک اور بڑی شدید ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کو پڑھنے سے پہلے اپنی حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا ان اللہ لیملی للظالم حتی اذا اخذہ لم یفلتہ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ رب العالمین ظالم کو ایک مدت تک ڈھیل دیتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو بھاگنے کا راستہ نہیں ملتا۔ اور اس کے بعد اس آیت کریمہ کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی۔ ظلم کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ ظالم کو ظلم کرنے دیا جائے، ظلم کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ مظلوم کا تعاون نہ کیا جائے، ظلم کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ ہم ظلم کو ہوتا ہوا دیکھیں اور دیکھیں کہ مظلوم کو ستایا جاتا ہے اور ہم بڑے آرام کے ساتھ وہاں سے راستہ کاٹ کر کے نکل جائیں۔ معاف فرمائیں گے اگر یہ ظلم ہوتا رہا، اگر مظلوم ایسے ہی مارا جاتا رہا تو کل ہمارا نمبر آنے والا ہے۔ آج اس کو ستایا جاتا ہے، کل ہم کو ستایا جائے گا۔ آج ایک مسجد توڑی جاتی ہے، مسجدوں کے حق تلفی کی جاتی ہے، کل ساری کی ساری مسجدوں پر ناجائز نگاہیں ڈالی جائیں گی۔ آج غریبوں کے مکانات اسی اوکھلا کی بستی میں بلڈوزر لگا کر کے بغیر کسی نوٹس کے گرا دیے جاتے ہیں، جبکہ اس کو بنوانے کے لیے پولیس والوں کو رشوتیں دی گئی تھی، اس کو تعمیر کرنے کے لیے ذمہ داران کو اور اسی طرح سے حکومت کے نمائندوں کو پیسے دے دے کر کے وہ مکانات تعمیر کرائے گئے تھے۔ اس وقت پیسہ لیتے وقت ان کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ ان کو بتاتے کہ تم غیر قانونی کام کر رہے ہو، ایک دن یہ مصیبت آ سکتی ہے، لیکن انہوں نے کھایا، اب گرانے والوں نے کھایا، اور گرانے کے بعد جب وہ بیچارے تھوڑی سی چھت تاننا چاہیں گے تو پھر سے ان سے کھایا جائے گا۔ معاف فرمائیں گے ظلم و جور کی یہ صورتحال کبھی زیادہ چلنے والی نہیں ہے۔ مظلوم کا تعاون کرنا، اس کے لیے قانونی سبیل نکالنا اور اس کے تعاون اور اس کی ہمدردی کے لیے ہاتھ بڑھانا تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ ظلم و جور کی یہ شکلیں ساری دنیا میں آج عام ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اسی ہندوستان میں ابھی اسی ہفتے میں بعض لوگوں نے بعض مکانات کو تعمیر ہونے کے بعد اور کروڑوں کھربوں روپے لگنے کے بعد گرا دیا، کوئی نوٹس نہیں دیا۔ اس انداز کی حرکتیں ظالموں کی جانب سے دنوں رات کی جا رہی ہیں، لیکن ان لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، جب اللہ رب العالمین ان کو پکڑتا ہے تو بھاگنے کا راستہ نہیں ملتا۔ ہم مظلومیت کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ہم نے جن اسباب کی بنیاد پر اپنی یہ حیات اور کیفیت بنا لی ہے، ان اسباب پر بھی نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ اس بات پر غور و تدبر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم دیکھیں کہ کون سے اسباب ہیں کہ ہمارے حالات اتنے خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے منکر کو ہوتا ہوا دیکھیں، برائی کو انجام پاتا ہوا دیکھیں تو اس کو نہ روکنا، یہ بھی اللہ رب العالمین کے عذاب کو دعوت دینے کے مرادف ہے۔ اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ رب العالمین عام لوگوں کو عذاب نہیں دیتا کسی خاص کے عمل کے نتیجے میں، لیکن جب لوگ منکر کو دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کھلم کھلا منکرات کو انجام دیا جا رہا ہے اور وہ اس کو روکنے پر قادر ہوتے ہیں لیکن روکتے نہیں، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین برائی کرنے والوں اور خاموشی اختیار کرنے والوں سب کو عذاب میں مبتلا کر کے تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اور صحیح بخاری کی نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مشہور روایت جس میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برائی سے روکنا اور اچھائی کا حکم دینا، دعوت و تبلیغ کرنا، اس کی مثال اس کشتی کے طرح سے ہے جس میں 2 فلور ہوتے ہیں، 2 منزلیں ہوتی ہیں،
نیچے کی منزل پر بھی لوگ سفر کر رہے ہیں، اوپر بھی سفر کر رہے ہیں۔ اگر نیچے کی منزل پر کہیں دراڑ آ جائے اور سمندر کا پانی اس میں داخل ہونے لگے اور اوپر والے نیچے والوں کو مجبور نہ کر دیں کہ تم اس دراڑ کو بند کرو ورنہ سارے کے سارے لوگ ڈوب جائیں گے، تو ایسی صورت میں پوری کشتی ڈوب جائے گی، اوپر کے فلور والے بھی تباہ ہوں گے، نیچے والے بھی تباہ ہوں گے۔ تو انکار منکر کی حیثیت پورے معاشرے کو تحفظ فراہم کرنے کی ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس فریضے کو انجام دیں۔ اور آخری جو سبب آج کے خطبے میں یا چند اسباب جو ذکر کرنے ہیں ان میں سے ایک سبب ہے اللہ رب العالمین کی نعمتوں پر ناشکری کرنا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورۃ النحل کی آیت نمبر 112 میں اس کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس بستی کی مثال بیان فرمائی ہے جو امن و اطمینان کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی، اور اس کے بعد ان کو اللہ رب العالمین نے نعمتوں سے نوازا اور ان لوگوں نے نعمتوں کا انکار کیا، ناشکری کی، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ، تو اللہ رب العالمین نے ان کو بھوک اور پیاس اور اسی طرح سے خوف اور ہراس اور ڈر کے عذاب میں مبتلا کر دیا، بما كانوا يصنعون، ان چیزوں کے نتیجے میں جن چیزوں کو یہ انجام دیتے تھے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو تم گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو گن نہیں سکتے، کیونکہ دنوں رات تم اللہ رب العالمین کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہو۔ اسی طریقے سے اسراف و تبذیر، غفلت اور لہو و لعب میں زندگی گزار کر کے غرق ہو جانا، یہ بھی بنیادی اسباب میں سے ہے جو ہمارے معاشرے میں یہ اسباب پائے جاتے ہیں۔ ہم ان سے توبہ نہیں کرتے، لیکن اس کے نتیجے میں ہم کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہمارا معاشرہ تباہی کی جانب جا رہا ہے۔ کھانے پینے کی اشیاء کی توہین کرنا، اس کو پھینکنا، ضائع کرنا، ایک ایک شادی بیاہ میں، ایک ایک پارٹی میں، ایک ایک محفل میں، ایک ایک تقریب میں ہم کتنا کھانا ضائع کرتے ہیں، کتنے پینے کی اشیاء اور اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو تباہ و برباد کرتے ہیں۔ اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اسراف و تبذیر یہ شیطان کا کام ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسراف کرنے والوں سے اپنے ناراضگی کا اظہار فرمایا، تبذیر کرنے والوں کو شیطان کا بھائی قرار دیا، لہو و لعب میں غرق ہو کر کے زندگی گزارنے والوں کو تباہی اور اسی طریقے سے عذاب الہی کی بشارتیں سنائیں، غفلت کی زندگی گزارنے والوں کو تنبیہ فرمائی کہ تم لوگ غفلت سے توبہ کر لو ورنہ تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ انی مما اخاف علیکم من بعدی ما یفتح علیکم من زہرۃ الدنیا وزینتها، فرمایا صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے کہ میں تمہارے بارے میں جس چیز سے خوف زدہ ہوں وہ اس بات سے خوف زدہ ہوں کہ میرے بعد تمہارے اوپر دنیا کھول دی جائے گی اور تم دنیا کی زیب و زینت میں غرق ہو کر کے تباہی اور بربادی کی طرف بڑھتے چلے جاؤ گے۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ آج ہم مقابلہ کرتے ہیں مال و دولت سے ایک دوسرے کا، جبکہ مقابلہ ہونا چاہیے دینداری کے لیے۔ آج ہم مقابلہ کرتے ہیں مکانات بنانے میں، ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کا، جبکہ مقابلہ ہونا چاہیے مسجدوں کی تعمیر میں اور مسجدوں کے اندر تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے میں، دینداری کو اختیار کرنے میں۔ ہم نے دین کو پلٹ کر کے رکھ دیا، اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے ہمارے حالات کو پلٹ دیا۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے، قرآن و سنت کو سمجھ کر کے اس کے مطابق چلنے، اس کے تقاضوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید، انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔